المقدمات في مسيرة العمل الإسلامي مؤلفه ڈاکٹر صلاح ساوی. کتاب کا جو فصل اول تھی کتاب کی وہ گزر چکی. اس کے اندر کچھ بنیادی مقدمات تھے. اب ہم باقاعدہ جو مضامین ہیں ان پر آ رہے ہیں اور فصل دوم کتاب کی شروع ہو رہی اور یہ پیج نمبر ہے 62. اور پہلا جو مبحث ہے تفصیل میں جاتے ہوئے تو وہ ہے منہج تلقی. منہج تلقی کے ضوابط اور متغیرات الگ الگ ہم پڑھیں گے. تھوڑا سا ابتدا میں ہمارا یہ جو سیشن ہے ابتدائی اس میں ہم تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ منہج تلقی کسے کہتے ہیں اور اس کے تحت کون کون سی چیزیں ہیں جو بالعموم آپ کے زیر مطالعہ آتی ہیں، تاکہ ان چیزوں میں آپ توقع رکھیں کہ چلیں ان کے اندر آپ کو کچھ کلیئرٹی ملے گی اور ضوابط الگ سے آپ کو معلوم ہوں گے اور متغیرات الگ سے آپ پر واضح ہوں گے. تلقی جو ہے وہ کہتے ہیں کسی سے ایک چیز کو وصول کرنا اس انداز میں کہ اس نے آپ کی طرف ایک چیز پھینکی ہے تو آپ نے وہ اس کو دبوچ لیا ہے، اس کو لے لیا ہے. تو تلقی نقل تلقى القرآن من لدن حکیم علیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید جو ہے وہ القاء کیا جاتا ہے یا تلقیہ اس کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اس دوسرے اینڈ پر وہ جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں. تو دین کو لینا اس کے مصادر سے روایت کے سینس میں بھی اور فہم اور اجتہاد اور اس کی جو تفسیر ہے اور اس سے استنباط اور استدلال وغیرہ کرنا، تو اس پورے عمل کو ہم تلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تلقی بالعموم وہ پہلا مبحث ہے جو دین کی طرف آتے ہوئے طے ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ اصول ہیں کہ جناب آپ نے دین لینا ہے تو کس طریقے سے لینا ہے، تو یہیں سے ہی آپ کے اور اہل بدعت کے راستے الگ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سرے سے اہل کفر ہیں ان کے راستے بھی آپ سے بنیادی طور پر یہیں پر الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک چیز کو مانتے ہی نہیں کہ آسمان سے آئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ہے. تو یہاں سے آپ نے اہل کفر سے اپنے راستے الگ کر لیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اہل بدعت بھی چلے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم دین اسلام کو لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں آپ سے بھی ہمارا راستہ الگ ہے. تو یہاں پھر آپ نے جو ہے وہ مصادر دین سے شریعت کو لیا. تو یہ ہے تلقی. تو اس کا ایک جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اس کو ہم منہج تلقی کہتے ہیں. اچھا، وہ کون سے مضامین ہیں جو بالعموم اس کے تحت آپ پڑھیں گے؟ یہ جو بالکل پہلا ہی پیرا ہے 62 نمبر صفحے پر، اس میں جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. یہ جو اجتہاد اور تقلید کا مسئلہ ہے وہ اس کے تحت آپ پڑھیں گے. اچھا، عقل کا کیا کردار ہے اور نقل کا کیا کردار ہے اور ان دونوں کے مابین کیا تعلق ہے اور کیا توازن ہے، اہل سنت اس کو کس طریقے سے رکھتے ہیں، اور اہل بدعت کے ہاں عقل اور نقل کے مابین تعلق کو کس طریقے پر استوار کیا جاتا ہے. یہ چیز آپ اس میں پڑھیں گے. اچھا، دلائل شریعت جو ہے، ادلہ شرعیہ، یہ بالعموم آپ اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب آپ نے دلیل لینی ہے شریعت میں تو وہ کہاں کہاں سے لینی ہے اور کس کس طریقے سے لینی ہے. تو آپ کتاب سے لیتے ہیں، سنت سے لیتے ہیں، اجماع سے لیتے ہیں، قیاس سے لیتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ اور بھی ادلہ شرعیہ ہیں جہاں سے آپ دیتے ہیں. اچھا، باقی ادلہ شرعیہ کی کیا حیثیت ہے، اور اگر ان بعض ادلہ شرعیہ کو جیسے مصالح ہے، استحسان ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا تو اس کے لیے آپ نے کتنی گنجائش دینی ہے، اور اگر کوئی تسلیم کرتا ہے اور آپ نہیں کرتے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا تعامل اختیار کرنا ہے.
اچھا، یہ جو چیزیں ہیں، اسی طریقے سے کیا ہر شخص پر جو ہے وہ مجتہد ہونا لازم ہوگا، یا یہ ہے کہ کیا ہر شخص پر تقلید کرنا واجب ہوگی؟ یہ ساری چیزیں، خیر وہ بات پہلے ہی گزر چکی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بالعموم ہم منہج تلقی کے تحت مطالعہ کرتے ہیں. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بالعموم ایک شدید تنازع جو ہے وہ دور آخر کے اندر خود اہل سنت کے بعض طبقوں کے ہاں ہو گیا ہے. بعض لوگ جمود کی طرف کو زیادہ مائل رہے ہیں ان آخری ادوار میں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ تجدید اور اجتہاد کی طرف کو زیادہ مائل رہے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ تجدید اور اجتہاد کی طرف میلان کرنے کے اندر البتہ دور آخر میں بہت ساری نزاکتیں اس وجہ سے پیش آئی رہی ہیں کہ تجدید کے پردے کے تحت تجدد خاصا جو ہے وہ ہوتا رہا. تجدید اور تجدید ایک بالکل صالح اسلامی اصطلاح ہے، اور خود احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے. وہ جو مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ یبعث فی امتی علی رأس کل 100 سنة من یجدد لهم دینہم. اللہ تعالیٰ ہر صدی میں میری امت کے اندر ایسے لوگوں کو برپا فرمائے گا جو ان کے لیے ان کے دین کو نیا کر دیں گے، ان کے دین کی تجدید کر دیں گے. یہ ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں، لیکن کیونکہ یہ حدیث آ گئی ہے تو اس کو ہم نے جو ترجمہ اس کا کیا ہے من یجدد لهم دینہم، کہ ایسے لوگ بالعموم ایک طبقہ ایسا ہے، اور اہل علم کے اندر بھی بہرحال ایسا طبقہ موجود ہے جو یہاں من سے جو ہے نا مفرد ہی مراد لیتا ہے، اور جب اردو میں ترجمہ کریں گے وہ لوگ تو وہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو دین کی تجدید کر دیا کرے گا. ابن حجر اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ محض من کا اطلاق ایک پر کرنا اس کے اندر مطلب کوئی ضروری نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے. بے شمار ایسی آپ کو جو ہے وہ دلائل مل جاتے ہیں. خود لغت سے یہ بات واضح ہے کہ من مفرد کے لیے بھی ہے اور من جمع کے لیے بھی ہے، اور یہ بالکل مطلب ضروری بھی نہیں ہے، اور خاصا پیچیدگیوں کا بھی باعث بنتا ہے کہ ہر صدی کا آپ ایک جو ہے نا وہ مجدد ڈھونڈیں، اور مجدد کے ڈکلیئر کرنے میں جو ہے وہ آپ کے اچھے خاصے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہو جائیں، اور نتیجہ بالآخر یہ ہو کہ ہر جماعت کا اپنا اپنا جو ہے وہ مجدد ہو. تو جیسے وہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو اس طریقے کی بعض اوقات آپ کو جو ہے نا وہ صورتحال ہوتی ہے کہ بھی اس صدی کے لیے پھر کون الیکٹ ہوا، تو وہ انہوں نے اس کو پیچھے کر دیا، انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ یار آپ نے ہمارے بندے کا ذکر ہی کر دیتے، مطلب اپنے بندے کو اوپر رکھنا تھا. بڑا عجیب سا ایک وہ معاملہ چلتا ہے. تو تجدید کے حوالے سے جو صحیح تر فہم ہے ہمارے نزدیک، اور ایک اچھی خاصی ائمہ کی تعداد اسی پر ہے کہ من سے مراد ہے ایسے لوگ، ایسے طبقے، کوئی جہاد کے اندر دین کا احیاء کرے گا، کوئی علوم کے اندر دین کا احیاء کرے گا، کوئی منکرات کے معاملے میں کرے گا، کوئی امارت اور خلافت کے معاملے میں دین کا جو ہے وہ احیاء کرے گا. کسی زمانے میں احیاء کا کوئی پہلو غالب ہوگا، کسی زمانے میں احیاء کا یا تجدید کا کوئی اور پہلو غالب ہوگا. تو بہرحال تو تجدید تو ایک جو ہے وہ صالح مبحث ہے، لیکن تجدید سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں دین کو ان پرانی ہی بنیادوں پر بحال کرنا، یعنی دین کے جتنے نقوش مٹ گئے ہوں ان نقوش کو از سر نو اجاگر کرنا. دین کے وہ چیزیں جو غلط ہو گئی ہیں اور اس پر زمانے کا عمل ہونے سے بہت ساری چیزوں کے اندر انحرافات آ گئے، تو ان انحرافات کو ختم کرنا اور معاملے کو ہمیشہ ہی زور لگا کر اس پہلے والی حالت پر واپس لے کر آنا، یہ ہے تجدید. پہلے والی
حالت پر واپس لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں ہم تجدید۔ اور تجدد جو ہے، جس کو اردو میں جدت پسندی بھی کہہ دیتے ہیں، جدت پسند لوگ، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلوں کے ہی جو پہلے اسلام کے جو لوگ ہیں انہی کے فہم کے اندر غلطیاں نکالنا، انہی کو غلط ٹھہرانا، اور ان کے مقابلے پر دین کی ایک ایسی تفسیر پیش کرنا جو آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت واضح ہے تجدد اور تجدید کے درمیان فرق، ٹھیک ہے جی۔ تو تجدید جو ہے پلٹ کر معاملے کو پہلی والی حالت پر واپس لے کر آنا، اور تجدد یہ کہ پہلی والی حالت ہی کو جو ہے نا اس پر سوالیہ نشان اٹھانا اور اس کو بدلنا، اور اس کو جو ہے نا، اور یہ ظاہر ہے آپ ہر دور کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے دماغ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے بہت زیادہ سلف سے اپنی تشکیل نہ کروائی ہوئی ہو اور ان کے اندر بہت زیادہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں، تو بالعموم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو امت پر جو حملہ آور افکار ہوتے ہیں ان کی تلقیح ہو جاتی ہے۔ تلقیح جانتے ہیں؟ یہ مطلب ہے یہ حمل ٹھہر جانا، نطفے جو ہیں باہر کے وہ کہیں نہ کہیں سے آ کر تو وہ کنسیپشن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہر دور میں جو ہے نا وہ پھر ایسی ایک نئی مخلوق افکار کی دنیا میں پیدا ہوتی ہے جو اس سے پہلے امت نے کبھی نہ دیکھی۔ تو جدت پسندی مطلب یہ چیز ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے اصول دین کی طرف کو یا مصادر دین کی طرف کو پہلے والے دستور کے مطابق واپس جانا جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم دور حاضر کے اندر تجدید اور تجدد کے درمیان ایک فرق کر سکیں، جمود کا اور اتباع کا کے درمیان مطلب ہے ایک بہت جو صحیح فرق کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ بار بار کہتے ہیں جمود، پھر ایک چیز ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلوں کی اتباع، تو ہو سکتا ہے کئی سارے لوگ پہلوں کی اتباع کو ہی جمود کہتے ہیں، تو کیا پھر جمود اور مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو انشاءاللہ العزیز ہم ان مباحث کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو پہلی اب ایک چلے گا ہمارا موضوع، اور ہماری ابھی اگلی مجلس میں شاید یہی چلے گا آج کے دن میں، اور وہ ہے ثوابت، منہج تلقی سے متعلق ثوابت۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔